صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخے نو بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ۔ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخے نو بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا۔ خوش آمدید ناظرین، آج یکم محرم ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی خصوصی ایک آپ کو یہ سیریز ہم پیش کر رہے ہیں یکم محرم سے 8 محرم تک، اور اس پہلے پروگرام میں کوشش کریں گے کہ واقعہ کربلا کا پس منظر، واقعہ کربلا کی تاریخ سے تقریباً ہم سب واقف ہیں، اور اس بات پر بھی تمام لوگ متفق ہیں کہ اسلامی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسا واقعہ ہے کہ جس نے اتنا گہرا اثر چھوڑا آگے آنے والے وقتوں پہ۔ ان لوگوں نے کیا ان کا کمال تھا، کس طریقے سے انہوں نے یہ تاریخ رقم کی، اور کیسے ان کا پیغام ہم تک اب تک پہنچا ہے، یہ ایسی باتیں ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر لوگ جنرل انفارمیشن تو ہے، لیکن چند سوالات ایسے ہیں کہ جن کو جاننا ضروری بھی ہے اور بہت سے لوگوں کے علم میں ہے بھی نہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ بہت ایک صاحب علم لوگوں کا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے جن سے ہم سوال کریں گے، اور ان کی فضیلت امام حسین علیہ السلام، ان کے رفقائے کاروں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس دور کے حالات و واقعات تھے ثانیہ سے پہلے اور اس کے بعد میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے، اور آج کل کے دور میں جو انہوں نے پیغام چھوڑا ہے اس میں اس پر عمل کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے، اس کے بارے میں بھی اپنے مہمانوں سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں شکیل اختر صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بہت شکریہ شکیل صاحب آپ کو جوائن کرنے کا۔ سید ثاقب اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ریلیجیس اسکالر ہیں، اگین نیڈ نو انٹروڈکشن، بہت شکریہ ثاقب صاحب آپ کا بھی۔ مفتی نعیم رحمت نوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، صاحب علم ہیں، آپ بخوبی ان کو جانتے بھی ہیں اور اکثر ٹی وی پہ دیکھتے بھی ہوں گے، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا بھی۔ شکیل صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں، جنرل انفارمیشن تو میرے جیسے ایک کم علم انسان کے پاس بھی ہے، لیکن تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ آخر کیا ایسے حالات ہوئے کہ امام کربلا پہنچے، 72 تقریباً لوگ ساتھ تھے ان کے، اور مسلمانوں کی تعداد تو بہت زیادہ تھی، سوال ایک یہ بھی ہوگا کہ اور زیادہ لوگ کیوں نہیں تھے، صرف 72 پہ ہی کیوں اکتفا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزاد بہت شکریہ مفتی صاحب اور ثاقب صاحب کی موجودگی میں۔ پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ واقعہ کربلا کوئی حادثہ نہیں، اچانک رونما نہیں ہوا، کوئی انسیڈنٹ نہیں ہے، یہ اپنے اندر پورا ایک تسلسل رکھتا ہے تاریخ کا۔ اہل علم حضرات جانتے ہیں اگر صرف اسباب پر گفتگو کرے تو آپ کا یہ وقت بہت ہی مختصر ہوگا۔ اہل علم نے اس کے بہت راستے نکالے سمجھانے کے لیے، ان میں ایک بات جو میں ان حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو میرے سننے والے ہیں، واقعہ کربلا کو بہت سے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، ان میں ایک ہے مارکہ حق و باطل، جو شاید اب متروک ہو گیا، لیکن ہمارے ہر مسلک کے علماء کرام نے، اہل علم نے، تاریخ دانوں خاص طور پہ، میں پہلے اس کو تعین کر دوں کہ میں مذہب کے حوالے سے کربلا کو نہیں دیکھ رہا، میں انسانیت کے حوالے سے دیکھ رہا ہوں، بالکل بنیادی چیز یہ ہے۔ تو اس کا رکھا نام مارکہ حق و باطل، اہل علم نے سوچ سمجھ کے رکھا۔ مارکہ حق و باطل کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف حق ہو ایک طرف باطل ہو، دونوں حق نہیں ہو، تو یہ تو طے ہے کہ مارکہ حق و باطل ہے کربلا۔ اب ہمیں یہ تعین کرنا ہے کہ اس کی شروعات کہاں سے، تو جس کی سوچ جہاں جہاں تک جاتی ہے تاریخ انسانیت میں کہ کہاں سے مارکہ حق و باطل شروع ہوا، روز ازل سے اگر بھی شروع کرنا چاہیں تو تب بھی ہو سکتا ہے، یہ دو قوتیں ہمیشہ برسر پیکار رہی ہیں، حق و باطل کہہ لیں، خیر و شر کہہ لیں۔ کربلا میں امام حسین اسی حق کے نمائندے اور اسی تسلسل کے وارث، ان کے مقابلے میں جو آ رہا ہے اس کا تعین ہم بعد میں کریں گے، پہلے یہ تو طے کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ نمائندہ ہیں اس حق کے جسے جو جال حق وذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آئے گا اور باطل فنا ہو جائے گا، باطل کا مقدر ہی فنا ہونا قرآن کے واضح دلیل۔ تو پہلے ہم تعین کریں گے کہ حق کس طرح ہے۔ ٹھیک، ایک چیز ایکسپلین کر دیں کہ
جب آپ باطل کہتے ہیں، باطل دین کی یا مذہب کی قید سے آزاد ہے، وہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، وہ کفار بھی ہو سکتے ہیں، ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو سکتا ہے، کیونکہ دوسری جانب جو لوگ تھے وہ نماز بھی پڑھ رہے تھے، اللہ کا نام بھی لے رہے تھے۔ ایک طرح مشکل سوال آپ نے مجھ سے کیا، لیکن میں اس کو آپ کو آسانی، پہلے کربلا کے میدان میں ہم دونوں کیمرے بلکہ تینوں کیمرے اب کربلا کے میدان پہ، میں ان کی زبان میں گفتگو جی، اور فوکس کریں دو فوجیں سفارا ہیں۔ اب تعین کرنا ہے کہ کون حق پہ اور کون باطل پہ ہے۔ نمازیں بتائیں گی کہ حق کو باطل ہے تو نماز ادھر ہی پڑھی جا رہی ہے، نماز ادھر ہی پڑھی جا رہی ہے، روزے دار ادھر بھی ہیں، روزے دار ادھر بھی ہیں، حاجی ادھر بھی ہیں، حاجی ادھر بھی ہیں، صحابی ادھر بھی ہیں، صحابی، حفاظ قرآن 350 افراد ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں۔ ٹھیک، جتنی چیزیں آپ کو حق و باطل میں فرق کرتی ہیں وہ سب دونوں طرف ہے۔ تو کوئی ایک چیز ہوگی جو تعین کرے گا کہ حق کی طرف باطل کی طرف، کیمرے کو فکس کریں گے، سب چیزیں موجود ہیں۔ نماز یہ جملہ کہا گیا کہ جلدی قتل حسین میں جلدی کرو، ہم نے جمعہ پڑھنا ہے، تاریخ کے جملے ہیں۔ ایک چیز ہے جو ایک طرف ہے ایک طرف نہیں ہے، وہ ہے حسین علیہ السلام کی ذات گرامی۔ جس طرف حسین ہے اس طرف حق ہے، اور جس طرف حسین نہیں ہے وہ حق نہیں ہے، اور یہ اس سے بہتر تعین۔ بالکل بالکل۔ ثاقب صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں پس منظر کی، تو اگر صرف ایک مفروضے کی بنیاد پر، اللہ معاف کرے کوئی ایسی بات نہ منہ سے نکلے، کہ اگر امام نہ جاتے اور جو ان سے مطالبہ کیا جا رہا تھا اس کو تسلیم کر لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ ان کو یقیناً بہت سی آفرز بھی ہوں گی، ان کو کہا بھی گیا ہوگا اگر وہ اطاعت کر لیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے کہ اس سارے موضوع میں امام حسین کی معرفت بہت ضروری ہے کہ وہ کون ہیں، اور انہوں نے کربلا میں بھی اپنا تعارف کروایا ہے، اس سے پہلے بھی اپنا تعارف کروایا ہے۔ مثال کے طور پہ جب یزید حکمران بنا تو اس نے جو گورنر تھا اس کا مدینے کا، اس کو خط لکھا کہ فلاں فلاں سے جو ہے وہ بیعت لو، جس میں ایک امام حسین بھی تھے، اور کہا کہ اگر یہ بیعت نہ کریں تو ان کا سر میرے پاس آنا چاہیے۔ اب یہ تاریخ کا ریکارڈ موجود ہے۔ اب جو ہی خط ملے یہ بھی لکھا ہوا اس میں کہ آپ ان کو طلب کریں، تو امام حسین کو طلب کیا گیا۔ عبداللہ بن زبیر کا بھی نام تھا، وہ وہاں سے چلے گئے، وہ پیش نہیں ہوئے۔ تو امام حسین کے سامنے رات ہی کو ابھی وقت تھا، ان کو بلایا گیا۔ تو امام حسین سے حضرت عباس ان کے بھائی نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے اس وقت، تو انہوں نے بتا دیا کہ اس طرح سے یزید حکمران بن گیا ہے اور ان کے باپ جو ہے وہ فوت ہو گیا، تو اس نے بیعت کے لیے بلایا۔ یہ ساری بات بھی تاریخ میں موجود ہے۔ اب اس کو چاہے آپ ایک یعنی عالم باطن پر نظر رکھنے والی شخصیت کے طور پر دیکھ لیں، یا ایک ایسے سیاستدان جو حالات کی نزاکت اور چیزوں کو اور اس کے اتار چڑھاؤ کو سمجھتے۔ خیر وہ پہنچے تو انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا کہ اس طرح سے یزید کا خط آیا ہے تو آپ بیعت کریں۔ تو انہوں نے مختلف باتیں کی، جس میں ایک یہ ہے کہ نحن اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومعدن الرسالہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، نبی نہیں کہا، نبوت کے گھرانے والے ہیں، ہم رسالت کی کان ہیں، مختلف الملائکہ، ہمارے گھروں میں ملائکہ آتے جاتے ہیں۔ اور یہ کہا کہ پھر یہ اپنا یہ تعارف کروانے کے بعد کہا کہ اب مجھے بتائیں کہ وہ یزید جو کہ ناجائز قتل کرتا ہے، جو ناجائز اموال مسلمین میں بیت المال میں تصرف کرتا ہے، یعنی جو اس کے خلاف جو اپنا وہ تھی چارج شیٹ وہ انہوں نے پیش کی، پھر فرمایا کہ اب بتائیں کہ کیا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو یہ آپ نے وہیں پر بتایا کہ اگر امام حسین، اب دیکھیں نا، پہلا کوئی پوچھے نا محرکات کیا ہیں، تو ایک محرک یہ یزید کی طرف سے بیعت طلب کرنا ہے اور امام حسین کا اس سے انکار۔ اچھا ایک نقطہ میں اور میں کہہ دوں، امام حسین نے خود کہا کربلا میں 2 جملے وہ بھی میں بتا دوں، فرمایا کہ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا اور حق کو پامال کیا جا رہا اور باطل کو رواج دیا جا رہا ہے؟ ایسے میں ایک مومن کو چاہیے کہ وہ لقائے الہی کی تمنا کرے۔ آپ نے کہا کہ کیا تم نے میرے بھائی اور میرے بارے میں رسول اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں؟ کیا پھر بھی تم مجھے قتل کر دو گے؟ کیا میں نے تمہارا کوئی قتل کیا ہے جس کے مقابلے میں مجھے قتل کرنے کے لیے آگے ہو؟ تو یعنی اس طرح سے آپ نے اپنا تعارف کروایا، اور جو سوسائٹی کی صورتحال تھی فرمایا کہ
امر بالمعروف پر عمل نہیں کیا جا رہا اور جس کو ٹھیک۔ منع کیا گیا ہے وہ معاشرے کے اوپر رائج کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا، شکیل صاحب آپ بھی اس پہ ذرا اظہار خیال کیجئے کہ کچھ لوگ مطلب ایسے اکثر تو نہیں، اکا دکا لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس واقعے کو تھوڑا سا مسخ کر کے پیش کریں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو بچا لیا جائے، کہا جائے کہ شاید ان کی غلطی نہیں تھی، یا یہ کہ ایک اسی وقت اسپر آف دا مومنٹ میں سارا کام ہو گیا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا جواب ہوگا آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو یہ ایک بڑی سعادت ہے کہ ہم اس بارگاہ میں سلام نیاز پیش کر رہے ہیں جہاں پہ فرشتے بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ پروگرام کے حوالے سے جو باتیں ہوئی ہیں ابھی تک، اس میں جو میرا حصہ ہے جو آپ نے سوال کیا ہے، یاد رکھیے گا کہ آپ نے سوال کیا تھا، ابھی میرے محترم نے فرمایا تھا کہ واقعہ کربلا یہ ثانیہ نہیں ہے، یہ واقعہ نہیں ہے، یہ ایک نصاب زندگی ہے، شرح قرآن ہے۔ اور قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے کہ وہ اپنے سننے والوں اور پڑھنے والوں کو روشنی کے ساتھ ساتھ ایک منزل بھی دیتا ہے۔ وہ منزل کیا ہے؟ وہی حق اور باطل والی۔ حق نے فائز ہونا تھا، حق ازل سے فائز ہے، اور جو لوگ اس معاملے میں تھے، یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے لیے چنتا ہے۔ تو یہ لوگ اللہ کے لیے چنے ہوئے تھے جو امام پاک کے ساتھ تھے، اور وہ لوگ جو تھے وہ بارگاہ باری تعالیٰ سے، بارگاہ مصطفیٰ سے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے ہی جدا کر دیا تھا، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ واقعہ، اس کے پیچھے جو آپ نے محرکات پوچھے یا اسباب پوچھے ہیں، یہ پس منظر پوچھا ہے، اس کا ایک پس منظر بہت بڑا ہے کہ نظام خلافت کو جناب امام پاک نے اپنی جان کا نہیں، اپنے پورے کنبے کا، چھوٹے بچوں کا، سب کا۔ اور ایک کمال کی بات یہ ہے کہ جو صنف نازک ہوتی ہے، جو خواتین جو بڑی نازک ہوتی ہیں، ان میں ایک ہستی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ذات مبارکہ، کہ ایک ایسی عورت جو اپنا نیاز بندی کا اظہار اس طرح اللہ کے حضور میں پیش کرتی ہے۔ تو یہ واقعہ کربلا کے محرکات اور پس منظر اور جو لوگ گناہ گار ہیں ان میں، جنہوں نے یہ جو شامل ہوئے تھے اس سازش میں، یا جن کو یہ امام پاک کے مد مقابل آئے تھے، تو یہ تاریخ نے نہیں، یہ فطرت نہیں، یہ فطرت نے ازل سے اس کو وعدے کیا ہوا۔ کچھ تعویلیں پیش کی جاتی ہیں کچھ لوگوں کو بچانے کے لیے، ان کے لیے آپ کا کیا جواب ہوگا؟ دیکھیے جی، تاریخ جو ہے نا، تاریخ بہت بڑا منصف ہے، اور قرآن کریم جو ہے نا اس کی روشنی میں بھی ہمیں کچھ تاریخ کی حقائق جو ملتے ہیں۔ میں نے آغاز میں یہ کہا تھا کہ نظام خلافت، نظام خلافت، خلافت کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کا نائب ہے، اور اللہ کا نائب کون ہے؟ انی جاعل فی الارض واذ قال ربک، سورہ بقرہ پہلا سپارہ، واذ قال ربک للملائکۃ، جب اللہ نے کہا فرشتوں کو انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو امام پاک نے اسی وعدے کو، الست بربکم کے وعدے کو نبھاتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ خلیفہ ایسا نہیں ہوتا، آپ خلیفہ چننے سے پہلے صادق و امین کی شرطیں بعد کی ہیں، پہلے یہ تو دیکھو جو اللہ کا نائب ہے جس کو فرشتے سجدے کر رہے ہیں وہ اس قابل ہے بھی کہ اس قابل ہے بھی کہ نہیں۔ شکیل صاحب، شہزاد مفتی صاحب نے بہت خوبصورت بات کی۔ پہلی بات تو آپ نے جو موضوع رکھا ہے وہ تاریخ کا پس منظر ہے۔ تاریخ نہ شیعہ ہوتی ہے، نہ سنی ہوتی ہے، نہ وہابی ہوتی ہے، نہ دیگر، تاریخ تاریخ ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ ہم اگر ایک مسلک یا ایک مذہب کے حوالے سے اس کا تعین کریں گے تو ہمارا پروگرام صرف مسلمان تو نہیں سن رہے، پوری دنیا سن رہی۔ پہلی بات تاریخ کو سمجھ لیں، تاریخ ہے کیا؟ تاریخ تلوار کے خم کا بیان کرے گی، محراب کے خم کا بیان نہیں کرے گی۔ تاریخ تیروں کی بارش کو بیان کرے گی، اس کی زد میں آنے والی شخصیت کا تعین نہیں کرے گی۔ وجہ کیا؟ اس لیے کہ تاریخ جب بھی لکھی جائے گی وہ اقتدار، اہل اقتدار، موجودہ حالات کو اگر آپ دیکھ لیں، جی بالکل، جتنے واقعات ہوئے ہیں اس میں جو اہل اقتدار ہیں وہ اپنا فن بتائیں گے نا، تاریخ اپنا تعین کرے گی۔ اقتدار ان کے پاس، آل محمد کے پاس نہیں، اقتدار جس کے پاس بھی، اس کا تعین ہم بعد میں کرتے رہیں گے۔ تو جو بھی لکھا جائے گا اس کے حق میں لکھا جائے گا۔ اور ایسے بہت سے واقعات ہیں جو تاریخ میں گم ہو گئے۔ واقعہ کربلا کا کمال کیا ہے کہ واقعہ کربلا وہ واقعہ ہے جہاں فاتح کا تذکرہ نہیں ہے، مفتوح کا تذکرہ ہے، قاتل کا تذکرہ نہیں ہے، مقتول کا تذکرہ ہے، حملہ کرنے والوں کا تذکرہ نہیں ہے، حملے کی زد میں آنے یہ واقعہ کربلا۔ اچھا، اس کو تھوڑا سمجھنے کے لیے وقت بہت کم ہے، بہت دلچسپ موضوع، بڑا وقت چاہیے۔ ایک لمحے کو ہم
امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی کو ایک طرف رکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر یہ واقعہ ان کے زمانے میں ہوتا، کفار اگر اقتدار یہی واقعات جو کربلا میں یہی کچھ رسول اللہ کے ساتھ کرتے تو کیا رسول اکرم گھٹنے ٹیک دیتے؟ رسول اللہ خوف میں یا دہشت کی زد میں آ کر بیعت کر لیتے؟ نہیں کر لیتے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے، دیکھیے بہت اہم بات ہے، تھوڑا سا مفصل میں ٹائم لوں گا۔ وجہ ہے کہ بیعت نہیں کی امام حسین نے، جس کی وجہ سے کربلا واقعہ۔ یہاں تک تو بات سمجھ آتی تاریخ، لیکن اب سمجھنا ہے کہ بیعت کیوں نہیں کی۔ اگر تو یہ بات ہے کہ رسول کے بعد ایک نظام چل رہا تھا اور اس میں یہ برائیاں تھیں تو امام حسین نے بیعت نہیں کی، اس کا مطلب واقعی کربلا کے بعد ساری برائیاں ختم ہو جانی چاہیے تھی، خلافت کو صحیح راستے پہ آ جانا چاہیے تھا، ظلم و جور ختم ہو جانا چاہیے سب کچھ۔ دوسری بات یہ کہا جاتا ہے جناب یزید بڑا فاسق اور ظالم تھا اور گناہ کبیرہ، تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی کربلا کے بعد وہ سب چیزیں ختم ہو جانی چاہیے، دونوں میں کوئی چیز نہیں ختم۔ اس کا مطلب ہے یہ چیزیں بنیاد نہیں ہے۔ بنیاد یہ کہ امام حسین نمائندے ہیں وارث ہے رسول کے، یہی واقعہ کربلا اگر رسول کے دور میں تو رسول کیا کرتے، وہی کرتے جو امام حسین علیہ السلام کی۔ یہ جو حق کا نمائندہ ہے یہ جب باطل کو قبول کر لے گا تو پھر حق ختم ہو جائے گا۔ مزاج حق کا کیا ہے، میں ساری انسانیت کی بات کروں، مسلمانوں کی بات کروں۔ بالکل حق کا مزاج یہ ہے کہ حق باطل کے مقابلے پر اللہ اپنے حق کو باطل کے مقابلے میں بے سر و سامان کرتا چلا جاتا ہے۔ ایک طرف نمرود کی آتش ہے، بھڑکتی ہوئی پرندے اوپر سے گزرے تو بن گئے، اور ایک طرف بے سر و سامانی کا یہ عالم ہے کہ منجنیق میں اکیلے ابراہیم، جب منجنیق سے پھینکا گیا مفتی صاحب بتائیں گے تو درمیان میں فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت ہے، کہانی جس کی ہے وہ خوب جانتا ہے۔ حضرت موسیٰ کو لکڑی کے تختے، حق کا یہ اصول ہے۔ کربلا میں امام حسین کی بے سر و سامانی نہ دیکھی، حق کا اصول دیکھی، اس بے سر و سامانی میں حق کو فتح ہونی ہے۔ اب آ جاتی تاریخ، کربلا وہ واحد واقعہ ہے جس پر تاریخ نے گھٹنے ٹیک دیے۔ اچھا یہ جو تاریخ ہم تک پہنچی ہے، اگر اہل اقتدار کی تاریخ دیکھیں گے، جو آپ کا سوال جہاں ہے، جو آپ نے بڑی انٹیلیجنٹلی ایک سوال کیا ہے، اس کے لیے پھر وقت بھی دیں کہ جن لوگوں پر پردے ڈالے جا رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں، تعین کریں، حق کے نمائندے ہیں یا نہیں۔ اگر حق کے اچھا باطل کا تعین، ابھی ثاقب صاحب نے کہا باطل کیا ہے، آپ نے یہ پوچھا تھا، باطل یہ مطلب نہیں مشرک کافر باطل نہیں، جو حق کے مقابلے پہ آئے گا وہ باطل، چاہے تعلق کسی، چاہے وہ حق کا صغر اقتداری کیوں نہ ہو۔ ٹھیک اللہ کے نزدیک حق و باطل کا یہ مارکا ہے۔ واقع کربلا میں جو کچھ ہم تک پہنچا ہے وہ تاریخ کے ذریعے نہیں پہنچا، یہ یاد رکھیے گا، مجھے گستاخی کو میں علم معاف کریں گے۔ ایک وہ تاریخ ہے جو اہل اقتدار نے لکھی، ابو الفدا ہے، تبری ہے، جو کچھ ہے وہ اپنی جگہ وہ موجود ہے، اس میں بھی ایک تاریخ ہے جو ایک گھر والوں کے ذریعے پہنچی۔ واقع کربلا کو جو احتجاجی رنگ دیا گیا ہے وہ خانوادہ اہل بیت اور ان کے ماننے والوں نے دیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو تاریخ کی محتاج نہیں ہوتی، یہ سینہ در سینہ چلی آ رہی ہے اور آج تک۔ تو جب آپ تعین کریں گے کہ کہاں پر ان کا ایک شعر ہے طالب جوہری صاحب کے والد صاحب کا کہ جہاں سے زمانے کا ہٹ کے جہاں بھی کہ اہل بیت سے زمانہ ہٹ کے چلا وہیں سے چال بگڑتی گئی زمانے کی، بالکل جہاں سے آل محمد زمانہ کٹ کے چلا۔ آپ جب ایک کسوٹی بنائیں گے تو کسوٹی کیا بنائیں گے؟ دیکھیے ابھی ہم قرآن کو کسوٹی بنا سکتے ہیں، حدیث کو بنا سکتے ہیں، مسلمانوں کے لیے بنا سکتے ہیں، جب انسانیت کی اس پر آئے گی۔ فرانس کا شاعر ہے، 144 غیر مسلم شعراء کرام ہیں جنہوں نے امام حسین کو خراج عقیدت کی، کہ وجہ کیا ہے؟ انسانیت کا تعلق ہے۔ اور ایک جملہ آخری میں کہہ دوں، مذہب کا تعلق آپ کے عقیدے سے، تعزیت کا تعلق انسانیت سے۔ بالکل ہم امام حسین کی تعزیت کرتے ہیں، اس کے لیے کسی مسلک کا ہونا ضروری ہے، جی بالکل بالکل، سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہونا چاہیے۔ بالکل۔ ثاقب اختر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ جو آپ جیسے علماء کرام اکثر ہمیں بتاتے ہیں کہ خالی جو بغض یا پرخاش تھی وہ امام حسین سے نہیں تھی، بلکہ اس کا بیک گراؤنڈ ان کے والد صاحب مولا علی یا نبی پاک کی طرف جاتا ہے، کہ ان سے وہ اناد رکھتے تھے لوگ، جس کا انہوں نے بدلہ لیا کربلا کے میدان میں۔ کیا یہ بات درست ہے؟ پہلے اسی لیے میں نے کہا کہ ان ہستیوں کو، اہل بیت کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ کیا نبی پاک فرما گئے تھے کہ میں 2 چیزیں تمہارے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت، ان کا دامن پکڑے رہو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔
یہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس پہنچ جائیں۔ اسی طرح کیا نبی پاک نے یہ فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے، جو اس میں سوار ہوگا وہ بچے گا، جو اس سے جدا رہے گا وہ غرق ہو جائے گا اور تباہ ہو جائے گا۔ نبی پاک نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی مولا علی کے بارے میں، فرمایا کہ جیسے میں نے تنزیل قرآن پہ جنگ کی ہے، اے علی تم تعویل قرآن پہ جنگ کرو گے۔ تنزیل قرآن پہ جنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے سامنے دشمنوں کو منوایا ہے کہ یہ آسمان سے نازل ہوئی ہے اور اللہ کی سچی کتاب ہے۔ بالکل۔ اب یہ تو مان گئے ہیں کسی نہ کسی طرح سے، فتح مکہ کے موقع پہ آخری مارکا بھی آپ نے سر کر لیا، اور 2-3 تھے لیکن فتح مکہ ایک بہت ہی بنیادی۔ اسی طرح سے اب علی کے ذمے کیا ہے؟ مولا علی کے ذمے، مولا علی کے ذمے یہ ہے کہ اب لوگ اس کے معنی بدلیں گے، اس کو مس انٹرپریٹ کریں گے، اس کو مس یوز کریں گے، تو اے علی تو اب اس کے مطالب اور معانی اور مفاہیم کی حفاظت کرے گا۔ علی اور اولاد علی میں سے ائمہ اہل بیت کے ذمے اب یہ تعویل قرآن ان کے ذمے آ گیا، یعنی اس کے مقاصد کی حفاظت اور نگہبانی ان کے ذمے آ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ معاشرے کے اندر دیکھیں ہر وقت ایسا موقع نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ جب تک ایسا موقع نہیں آ گیا کہ ساری کی ساری چیزیں آشکار ہونے کے لیے اب تیار ہو گئیں کہ باطل کا چہرہ اب بے نقاب کیا جا سکتا ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے قدم اٹھایا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ کربلا اس میں حق و باطل کے درمیان ایک حد فاصل کھینچ دیتی ہے۔ یہ لوگ رات کو کہتے ہیں آخری جو رات لی، تو تاریخ کہتی ہے کہ ساری رات ان کے خیموں کے اندر سے اس طرح سے آواز آتی رہی جیسے شہد کی مکھیاں ہیں وہ بن بناتی ہیں، وہ ذکر و اذکار اور مناجات الہی میں مصروف تھے، وہ ادھر ڈھول تماشا کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کافروں اور مشروں کی لاشوں کو پامال نہ کرو۔ مولا علی نے جب عمر ابن عبد بد کو خندق کے میدان میں قتل کر دیا، بعد میں اس کی بہن اس لاش پر آئی تو دیکھا کہ عربوں کے طریقہ کار سے برخلاف یہ تو میرے بھائی کی لاش تو صحیح سلامت ہے، نہ کان کاٹے گئے، نہ ناک کاٹا گیا، نہ کچھ اور کاٹا گیا۔ تو یہ اس نے کیا کہا؟ آپ یہ دیکھیں کہ مقتول کی بہن سے قاتل کیسے خراج تحسین وصول کر رہا ہے۔ اس نے کہا تجھے کسی کفر کریم نے قتل کیا ہے، ایک تو برابر کا مجاہد تھا، دوسرا ایک کریم انسان تھا جس نے تیری لاش کو پامال نہیں کیا۔ یہاں مولا علی نے تو یہ کیا عمر ابن عبد ود مشرک کے ساتھ، اس کی لاش کے ساتھ، اور یہاں گھوڑوں سے امام حسین کی لاش کو پامال کیا گیا۔ ایک سوال ہے، اس پہ آپ بھی اظہار خیال کیجیے گا، وہ یہ کہ آپ نے درست فرمایا کہ اگر یزید کا حکم تھا کہ امام سے اطاعت لو، اگر نہیں لیتے تو پورے سر قلم کر دو، لیکن یہ جو پامالی کا معاملہ ہے، شہزادہ قاسم کو جس طریقے سے گھوڑوں کی سموں سے اور گٹھری میں ان کی لاش جو ہے سمیٹی گئی، تو یہ جو اس طرح کی بربریت دکھائی گئی یہ کیا تھا؟ یہ بتائیں کہ کیا یزید نے ان کی مذمت کی؟ یزید نے ان کو سزا دی؟ یزید نے ان کو معزول کیا؟ یا یزید نے ان کے یعنی جب یہ وہاں پہ قافلہ پہنچا تو یزید نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ایک کبا پھڑپھڑایا، اس نے کہا تو پھڑپھڑا یا نہ پھڑپھڑا، ایک شعر وہ بڑا شاعر بڑا زبردست تھا، اس نے کہا کہ لیکن میں نے اپنے بدر کے شہیدوں کا بدلہ لے لیا۔ بدر میں اس کے باپ کے ماموں مارے گئے تھے، اس کے کزنز مارے گئے تھے، کس کے ہاتھوں؟ مولا علی کے ہاتھوں، حضرت حمزہ کے ہاتھوں، نبی پاک کے عزیزوں کے ہاتھوں، یعنی ان کے لوگ مارے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بدر کے شہیدوں کا، جس کو وہ شہید کہہ رہا ہے، وہ یہاں اس کا مطلب ہے وہ کربلا میں جو ہے اس نے بدلہ لے لیا۔ اور ویری کوئکلی پھر نہیں صاحب پہلے نہیں صاحب سے بات کریں، میں جی آپ اس پہ کچھ اظہار خیال کرنا چاہیں گے؟ نہیں سر، حضور علیہ السلام کا فرمان المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان بچے ہیں۔ میدان کربلا میں نہ زبان سے بچے ہیں نہ ہاتھ سے بچے ہیں۔ اور میں اس پہ دونوں حضرات کی بات کا حصہ ڈالنا چاہوں گا۔ امام پاک کی لڑائی حق کے لیے تھی، اور حق آغاز میں نے کہا تھا نظام خلافت کے لیے تھی، اور نظام خلافت سے پہلے ایک اور پلان چل رہا تھا، ایک سازش چل رہی تھی جس میں عبداللہ بن سبا جیسے لوگوں کی سازش کامیاب ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کو شہید کیا گیا، حضرت عمر کو شہید کیا گیا، حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، حضرت مولا یا کائنات کو شہید کیا گیا۔
یہ نظام خلافت کو خراب کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے وعدے کو توڑنے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ نیابت باری تعالیٰ نعوذ باللہ زانی، فاسق، فاجر، بد کردار، بے حیا، رشتوں کی پامالی کرنے والا شخص نعوذ باللہ ہوتا ہے. یہ چاہتا تھا یزید. اور امام پاک کی ایک میں روایت میں ایک نئی عرض کرنا چاہوں گا، بڑا خوبصورت یہ حصہ ہوگا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں بربریت کیوں تھی. دیکھیے امام پاک جب جا رہے ہیں کربلا کی طرف تو صحابہ کرام نے مکہ پاک میں پوچھا، تاریخ جو بتاتی ہے، تاریخ بہت بڑا منصب ہوتی، اور حضرت نے فرمایا تاریخ نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے، تاریخ جج ہے، جج کا کوئی مسلک نہیں ہوتا. اور تاریخ نے جو فیصلہ کیا نا، آپ پوچھے حق والے، بھائی حق والے کون ہیں؟ امام پاک جدھر ہے ادھر حق ہے. کیوں؟ انہوں نے پھر دنیا کی بھی مثال دی، میرے سر پہ امامہ رسول کا ہے، میرے پاس چادر تطہیر ہے سیدہ فاطمہ کی ہے، ٹھیک ہے نا جی، میرے پاس ساری نشانیاں ذوالفقار حیدری میرے پاس ہے، یہ میں حق والا ہوں. کس کی طرف برتاؤ ہے مجھ پہ؟ جلوہ اللہ پاک کا، اور میں وہ نائب ہوں. اور بربریت کی بات آ گئی، تو بربریت وہاں آتی ہے جہاں انسانیت نہیں ہوتی. ابھی اس مولا کائنات کا ذکر کیا کہ دشمن کو مارا ہے لیکن تعظیم اور تکریم کو نہیں چھوڑا. تو میدان کربلا کے اندر یہ جو بربریت آئی تھی، یہ بربریت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو شہدائے کربلا کو مقام عطا کرنا تھا، وہی قرآن کریم کی آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ یہ 5 جو آزمائشیں ہیں، اس پہ شہزادہ رسول، اس پہ امام حسین کی ذات و برکات اور اہل بیت اطہار کی ذات پوری اترتی ہے. اور بربریت کا مقصد یہ تھا کہ ان کے اندر انسانیت نہیں تھی، درندگی تھی. بالکل درندگی کا انہوں نے اپنا درندگی کی انتہا کی ہے، اور ادھر صبر والوں نے صبر کی انتہا. بالکل. شکیل صاحب ایک سوال پوچھ لوں، ساتھ ہی جواب دے دیجیے گا، لیکن ٹائم کم ہے، ذرا مختصر. وہ یہ کہ یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ آخری رات امام علی مقام نے شمع بجھا دی اور وعدہ لیا کہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو جنت میری گارنٹی ہے، لیکن کوئی نہیں گیا. تو لوگوں کے ذہنوں میں کیا تھا کہ امام جو ہے وہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ چلے بھی جائیں، جان بھی بچا لیں، جنت بھی مل جائے، یہ تو ون ون سچویشن تھی، لیکن پھر بھی کھڑے ہیں. شہزاد بہت میں نے کہا بہت محدود. پہلے میں مفتی صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کی. دیکھیے اگر عبداللہ ابن سبا کی بات کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ کردار سب کے لیے قابل قبول نہ ہو، لیکن اگر اس کو لفظ خارجیت سے بدل دیا جائے کہ خارجیوں کی یہ سازش ہے، چونکہ رسول کی حدیث بھی ہے اور اس کا تعین ہو جائے گا کہ کون لوگ. ٹھیک. پہلی بات یہ کہ میں نے کہا نا کہ وقت بہت، اور موضوع آپ کا تاریخ کے پس منظر میں واقع کربلا اور موجودہ حالات پر اس پر منتظر. میں ان تمام باتوں کو چھوڑ کے شب عاشور جو آپ بات کر رہے ہو اس پر میں پہلے جواب دے دوں. وہ انسانیت کا وہ پہلا چارٹر. دیکھیے کربلا جو ہے وہ جبرن نہیں مسلط کی گئی، وہ آزاد کیا. انسان جتنا آزاد شب عاشور ہوا ہے، اب تاریخ والے جانتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے جب سب کو بلا کر اور خطبہ دیا ہے، وہ خطبہ پوری انسانیت کا چارٹر ہے. ابھی میں کسی مذہب کے مسلک کی بات نہیں کرتا. فرماتے ہیں کہ تم اس لیے آئے ہو کہ تم نے میری بیعت کی ہے تو لو میں بیعت اٹھا لیتا ہوں. پہلا توق انسانیت کے گلے سے اتارا. اچھا اگر تم اس لالچ میں آئے ہو کہ تمہیں جنت چاہیے تو میں وارث جنت ہو کر، سردار جنت ہو کر میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری جنت ہو، تو چلے جاؤ. دوسرا توق اتارا. تیسرا جاتے ہوئے اگر تم یہ سمجھو کہ تم جب مدینے جاؤ گے اور تمہیں لوگ یہ کہیں گے کہ نواز رسول کو تنہا چھوڑا ہے تو خانوادہ اہل بیت کسی ایک ہاتھ تھامو اور کہو میں ان کو بچا کے لے آئے. تیسرا توق اتارا. چوتھا اچھا جاتے ہوئے اگر جو کلائمیکس ہے، جاتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہو تو لو میں چراغ گول کر دیتا ہوں، اندھیرے میں جس نے جانا ہے چلا جائے. کسی شاعر کا شعر ہے کہ بجھایا ایک دیا شہ نے 72 ہو گئے روشن، اندھیرا خود پریشان تھا بجھا کیا تھا جلا گیا ہے. اب یہ جو وہ انسان کو آزاد کرنے کے بعد اب اختیار دیا ہے جناب برر حمدانی، زہر بن قین، جناب حضرت سعید اسدی، سب کے جناب برر حمدانی کا خطبہ ہے 95 برس کے سن. انہوں نے نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ فرزند رسول آپ کو زیب دیتا ہے کہ آپ ہمیں جانے کو کہیں. ہم نے آپ نے آزاد بھی کر دیا، بیعت بھی اٹھا لیا، لیکن انہوں نے ایک جملہ کہا کہ یہ بتائیے جب حشر کے دن آپ کی والدہ ہم سے پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ بالکل یہ کربلا کا اصول ہے، بنیاد بنائی ہے کہ جنہوں نے کربلا اختیاری ہے، اختیار کے ساتھ آپٹ کیا، استراری نہیں ہے. اب آ جائیے آپ کا جو موضوع ہے، یہ جو فساد خلق سے گھبرا رہے ہیں، میں نہیں گھبرا رہا. جب آپ نے موضوع رکھا ہے تو میں اور آپ تو عزت پہ
پہلی بات اب بنیادی سسٹم سمجھنا پڑے گا اور بہت تیزی سے میں بیان کروں گا. جب نظام اسلام آیا اس وقت تھا کیا؟ سود پر پورا نظام چل رہا تھا، حاکم کے محکوم تھے، سردار تھے، غلام تھے. اس سسٹم نے کیا کیا؟ میں ابھی مسلمانوں کی بات نہیں پر ایک سسٹم کی بات کر. انہوں نے قریش کے حمزہ و جعفر کے مقابلے پر بوذر و سلمان کو اہمیت دی، غیر قریش سے اس نظام کو مٹا دیا. میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر سمجھ آ جائے گی ہمارے سننے والوں. سودی نظام کیا نہ سود دے سکتے ہو نہ سود لے سکتے ہو، دونوں لینا دینا. پوری معیشت کا دار و مدار ان کے اقتدار، ان کی نخوت اور ان کی جلال کی بیس تھا. یہ جب یہ ختم ہو گیا تو وہ کیا کریں گے؟ ان کی دکانیں بند ہو گئی. میں ابھی کسی طبقے کا نام نہیں لے رہا ہوں، اس سسٹم کا نام. وہ جس کی میں اگر موجودہ دور میں اگر امپلیمنٹ کریں گے تو بہت آسان کام ہے نا. بہت سے مافیا ہیں، آپ پریشان ہیں تو اس مافیا کا کیا کریں؟ ہے نا، اتنی بات کرنے کی اجازت ہے نا. جی بالکل. جب آپ کے آج کے دور میں مافیا آپ سارے اقتدار رکھ کے کچھ نہیں کر سکتے تو اس زمانے میں تو بہت بڑے مافیا تھے. ان مافیا نے کیا کیا؟ اب وہ کچھ کر تو سکتے نہیں تھے. ایک میسج فلم ہے، اس میں جو حجت آخری فتح مکہ کے مناظر وہ دیکھیے گا مصر والوں نے. اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اس نظام میں وہ فٹ نہیں. تو کچھ لوگوں نے مجبوراً اسلام قبول کر، لیکن ان کے اندر سے وہ نخوت اور وہ اقتدار اور وہ اپنی اتھارٹی کا افسوس جاری رہا جو نسل میں منتقل ہوئی. اب جو آخری بات آپ نے مفتی صاحب سے پوچھی تھی کہ درندگی کی انتہا کیا، پہلے بات سمجھ لیجئے کہ حسین کمال صبر کا نام ہے. اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہوگی کہ کوئی اگلا آ کے یہ کہے کہ یہ ظلم رہ گیا تھا لہذا اس پر میں صبر کر رہا ہوں. تو امام حسین نے صبر کی بھی انتہا کر دی اور اس کے مقابلے میں رد عمل کے طور پر ظلم اپنی آخری حدوں کو چھو رہا ہے. تبھی تو صبر اپنے آخری حدوں پہ آئے گا نا. اگر کوئی ایسا ظلم رہ جاتا جو کربلا میں نہ ہوتا تو بعد میں آنے والا اگر اس کو سہ لیتا تو کہتا یہ ظلم میں نے برداشت کیا، امام حسین نے برداشت نہیں. بالکل درست، یہ بنیادی فلسفہ ہے. بالکل. ثاقب اکبر صاحب، اب وقت مجھے مختصر ہے. یہ بہت ساری ہمارے لیے اس میں جو ہے لیسنز ہیں واقعہ کربلا میں، اور جو مثالیں قائم کی جس کا حوالہ بھی شکیل اختر صاحب بھی دے رہے تھے. تو ایک بات یہ کہ کچھ جگہ پہ یہ بھی تعویل دی جاتی ہے کہ حاکم وقت کی اطاعت جو ہے وہ کرنی چاہیے، ریاست کا حکم ہے وہ ماننا چاہیے. لیکن حق و باطل کی جب بات ہو رہی ہے، آج ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں، یا دو اگر مثالیں لیں فلسطین اور کشمیر کی، تو ایک ظلم ہو رہا ہے. تو واقعہ کربلا کو آج کل کے حالات کے اگر کمپیئر کریں تو کیا نتیجہ خط کریں گے ہم؟ کیونکہ ان کی پیروی کرنا تو ایک بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن کم از کم دل سے تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے. دیکھیں، حاکم وقت کی ایک تو یہ کہ قرآن حکیم میں جہاں کہا گیا ہے کہ اولو الامر کی اطاعت، وہاں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اولو الامر کے مسئلے میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر حاکم وقت کے مسئلے پہ تنازع ہو جائے تو پھر دیکھو اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے. اس بات کو امام حسین نے وہاں بیان کیا کہ میرے جد بزرگوار نبی پاک نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جب تم یہ دیکھو کہ ایسے لوگ حکمران بن جائیں کہ جو ظلم کر رہے ہوں، لوگوں کے حقوق پامال کر رہے ہوں اور سنتوں کی بجائے بدعت رائج کر رہے ہوں اور حق پر عمل نہ کر رہے ہوں، تو ایسے میں تمہیں چاہیے کہ تم اس کے خلاف قیام کرو، اور اگر تم قیام نہیں کرو گے تو تمہارا شمار انہی میں سے ہوگا. یعنی اس وقت جو یزید کے بارے میں فرمایا گیا اس نے ساری کی ساری یعنی برعکس اسلام کے احکام کے برعکس اس نے عمل کر کے وہ آشکار ہو گیا. لہذا وہ دلیل جو اولو الامر کی اطاعت پہ پیش کی جاتی ہے، اسی دلیل میں اس کا جواب امام حسین نے فرمایا کہ نبی پاک نے یہ فرمایا ہے، اور یہ بھی کہ قرآن نے علال اطلاق ایسی یعنی اس کی اطاعت کا نہیں کہا، مگر یہ کہ وہ نبی پاک کا متعین کردہ ہو تو پھر آپ اس کی اطاعت کریں گے. اب یہ تو یہ نبی پاک کا متعین کر یعنی یہ تو زبردستی اس کی بیعت لی گئی ان کے والد نے اپنی زندگی میں. اور یہ بھی ایک مسلمانوں کو اس سے اختلاف یہی تھا کہ بھئی پہلے خلفاء نے تو اس طرح نہیں کیا کہ اپنی اولاد کو مسلط کر کے اور اپنی زندگی میں بیعت لے کے گئے ہیں. تو لہذا یہ ساری کی ساری چیزیں موجود تھیں جو دین ہی نے بتائی تھیں، امام حسین علیہ السلام نے وہاں بیان فرما دی. ایک منٹ. پہلی بات یہ یاد رکھیے گا کہ جو اسلام میں حاکمیت کا تصور ہے وہ الوہیت کا تصور ہے، اس نظام سے ڈائیورٹ نہیں کریں گے. اچھا، دوسری بات یہ کہ جو آپ کا موضوع ہے کہ موجودہ حالات میں کربلا کو
اس وقت پوری دنیا کا مسئلہ ہے تشدد. کربلا عدم تشدد کا نام. بالکل. کربلا تشدد کا نام نہیں ہے. دیکھیے بہت ساری باتیں جو قافلہ لے کر آئے وہ ظاہر کر رہا ہے، راستہ بدل کے کربلا پہنچے. جو سب سے کلائمیکس ہے اسے ہم جنگ نہیں کہتے، یہ مارکا ہے حق و باطل کا. امام صلی اللہ علیہ السلام گھوڑا جنگ کی علامت ہے. جو خطبہ دیا ہے روز عاشور تو امام صلی اللہ علیہ السلام نے گھوڑے کو چھوڑ کر اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ دیا. گھوڑا جنگ کی علامت ہے، اونٹنی امن کی علامت. تو یہ پورا کربلا جو ہے عدم تشدد، تلوار پر خون کی فتح کا نام کربلا ہے، عدم تشدد. اس وقت پوری دنیا کا مسئلہ ہے تشدد. مفتی صاحب عدم تشدد. جی میں دو باتوں کو ساتھ ملانا چاہوں گا چونکہ باتیں ہوگی بحیثیت حضور کے غلام کے. ہم سب سے پہلے تو اس در کے خادم ہیں، محبت کرنے والے ہیں، انہی کا صدقہ کھاتے ہیں. میں ایک خواب بتانا چاہ رہا تھا. واقعہ کربلا فطرت ہے، واقعہ کربلا قرآن کی شرع ہے، واقعہ کربلا منظوری تھی. اللہ یجتبی الیہ من یشاء کی جو تشریح تھی، تفسیر تھی، وہ کیا تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تو بیٹے کو کہا بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ تجھے میں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں. جب امام پاک مکہ میں آئے نا تو صحابہ نے روکا جو کئی وصال فرما چکے تھے. عرض کی ٹھیک کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی میں حسین تعبیر چاہتا ہوں. خواب دیکھا ہے جس کی حسین تعبیر چاہتا ہوں. کیا لفظ بولا میں نے؟ حسین تعبیر چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اب اس کے پیچھے، اس حسن کے پیچھے ایک دعا ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے وحی دی گئی، حضور کو خبر دی گئی کہ آپ کے اس پیارے بیٹے کو آپ کے پاس بیٹھے اور پیار کر رہے ہیں، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. حضرت ام سلمہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ ماں بقاؤ، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میرے اس بیٹے کو ظلمن شہید کیا جائے گا. اب حضور نے دعا نہیں کی یہاں پہ کہ یا اللہ اس کو بچا کے رکھنا، اللہ اس کو محفوظ رکھنا. دعائے مصطفیٰ ہو، اس کی اجابت کا کیا کمال ہوگا. دعا کی بغیر کیا کی؟ یا اللہ میرے حسین کو صبر دینا. اب بربریت اور تشدد کی بات پہ میں کر رہا ہوں. وہاں پہ انتہا کیا ظلم نے. جس طرح حضور نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون بڑا سخت تھا تو میرا فرعون ابو جہل بڑا سخت ہے. اس طرح امام حسین کے مد مقابل جو باطل ہے وہ بڑا سخت ہے. اس نے انسانی بربریت کی جو حدیں ہیں وہ ساری کراس کر دی. ادھر صبر والوں نے صبر کی اعلیٰ مثال دی. اور پھر اس پہ ضرور کہوں گا جی صبر کی جو تشریح کی ہے خانوادہ رسول نے، یہ ان کا اپنا مقام ہے. اور بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے. اس کی تعبیر کیا تھی؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا مذہب اسلام ہے. تو قرآن کی حفاظت اللہ کرتا ہے، اسلام کی حفاظت امام حسین. بالکل تھی. آخری 2 منٹ ہے لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ سمیٹ لیں گے. وہ یہ کہ ایک سوال جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا لیکن وقت کی کمی کی بنا پہ کہ مارکہ کربلا انجام کو پہنچا، ایک اور جہاد شروع ہوا جس کو جہاد اکبر بھی کہا جاتا ہے. امام سجاد، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور باقی لوگ، ان کا کیا پس منظر تھا؟ ان کی بھی ٹریننگ پہلے سے شروع ہو گئی ہوگی کہ انہوں نے جو مثال قائم کی اس کی بھی ایک مثال جو ہے وہ کہیں ڈھونڈنی جو ہے ناممکن ہے. ویسے شہزاد آپ کا شکریہ کہ تمام جتنی نشست اور تیر میری طرف آپ نے پھینکی اس کا شکریہ. لیکن میں اس کا جواب دیکھیے، فرق کیا ہے امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں اور جناب زینب جناب سید سجاد کے شام میں. شریعت زندہ کرنا نہیں، شریعت یہ توہین رسالت زمرے میں آتی ہے. شریعت ختم نہیں ہوتی، شریعت پر منافقت کی گرد جم گئی تھی. امام حسین نے کربلا میں شریعت کے چہرے سے نقاب ہٹا کر شریعت کے چہرے کو صاف کر دیا. شریعت بحال ہو گئی، شریعت کا صحیح چہرہ نظر آ گیا. یہ جو دوسرا منظر ہے نا، کتاب عشق دوبابست کربلا و دمشق یق حسین رقم کر دیگر زینب، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے تمام خطبات، پوری تاریخ انہوں نے شاید کہیں میرے علم میں صاحب بتائیں گے، لیکن انہوں نے بنیادی طور پر حسینیت کا پرچار کیا. میں مختصر جملہ کہوں، شریعت کو بچانا، شریعت کو محفوظ رکھنا حسین کا کام تھا. حسینیت کو بچانا اور حسینیت کو عام کرنا یہ اس ثانیہ زہرا کا کام تھا. یہ دو مختلف چیزیں ہیں کہ امام حسین کی حسینیت کو، میں حسین نہیں، حسینیت کو جو باقی رکھا اور لوگوں تک پہنچایا وہ جناب زینب کا کام. شریعت کو محفوظ کر دیا کربلا میں. اور یہ جملہ بھی ہے جب 11 محرم کو چلنے لگی تو قبر کو، لاش کو مخاطب کرے گا کہ اچھا بھیا تمہیں کربلا مبارک، تمہیں کربلا کی فتح مبارک.
اب میں جا رہی ہوں ملوکیت شام کو فتح کرنے، جہاں سمٹ کر اپنے اچھا دونوں کا انداز بہت ہے. جب اس کے مقابلے پہ کربلا پہ آئے تو بچوں کو، عورتوں کو لے کر آئے. وہ جو سب سے بڑی طاقت ہے جس کو فنا کرنے جا رہی، وہ پس گردن ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یتیم بچے ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، انہوں نے شام کو فتح کیا. حسینیت کی بقا کرنے بالکل بالکل. ایک آخری جملہ وہ یہ کہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ نبی کریم نے اس وقت کہہ دیا اور کہا کہ ظلم ہوگا، تو اس بات سے لے کے مارکہ کربلا اور پھر شام کی فتح جس کو ابھی آپ نے نام دیا، ان سب کو ایک تسلسل میں رکھنا چاہیے. کئی جگہ آئسولیٹ بھی کر دیا. پہلے گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ حق و باطل کا مارکہ آپ جہاں سے چاہیں شروع کر دو، تسلسل کربلا کو لنک ہو جائے گا، چاہے وہ آدم سے لے کر شروع کریں، چاہے وہ کہیں. بہت شکریہ شہیل اختر صاحب، آپ نے جوائن کیا، بڑا قیمتی وقت دیا. سید ثاقب اکبر صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ. مفتی نعیم رحمت نوری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، یہ محرم الحرام کے سلسلے کا پہلا پروگرام آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا. امید ہے جو ہم نے گفتگو کی اس سے کم از کم میرے جیسے کم علم کے علم میں تو یقیناً بہت اضافہ ہوا جو گفتگو فرمائی ہمارے معزز مہمانوں نے، اور اس سلسلے میں آئندہ بھی آپ کے سامنے پروگرام پیش کرتے رہیں گے. فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ. شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ. صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین